اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہید، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جان ایف کینیڈی امریکہ کے صدر تھے۔ یہ 1963 میں قتل ہو گئے، 22 اپریل 1963 کو۔ یہ براک اوباما سے پہلے سلیکٹ ہونے والے سب سے نوجوان ترین صدر بھی تھے۔ یہ قتل ہونے والے صدر میں بھی شامل تھے، یعنی کہ ان کے دفتر میں ہی ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آج ان کی زندگی کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ اور بھی کریں گے۔ میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ 1955 کے اندر جب یہ صدر نہیں بنے تھے، جان ایف کینیڈی ایک سینیٹر کے طور پر الیکشن میں مہم یعنی کہ اپنی چلا رہے تھے، اور اس وقت یہ بہت ہی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ایک مرتبہ یہ لاس اینجلس کی سڑکوں سے گزر رہے تھے تو ان کے آگے پیچھے 10 سے 20 گاڑیوں کا ایک لمبا قافلہ تھا۔ جان ایف کینیڈی چونکہ امیر ترین آدمی تھا اور اس کا تعلق بھی امیر ترین گھرانے سے تھا، لہٰذا یہ خود بھی بہت ہی قیمتی گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی تمام گاڑیاں ایک ریڈ سگنل کے اوپر رک گئیں، لاس اینجلس کے اوپر۔ وہاں پر جا کر جب اس کی گاڑیاں رکیں تو جان ایف کینیڈی نے اپنے شیشے کے باہر دیکھا کہ ایک بوڑھی کالی عورت، یعنی کہ جو بلیک فارم ہے ان کی ایک عورت جو ہے وہ بوڑھی، وہ بہت ضعیف العمر ہے اور وہ آہستہ آہستہ سے سڑک کو پار کر رہی ہے، یعنی کہ فٹ پاتھ کے اوپر جو جب لائٹ ریڈ تھی تو وہ سڑک کو پار کر رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز بھی تھے۔ جان ایف کینیڈی اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سگنل گرین ہوا، اور ابھی وہ عورت درمیان میں ہی سڑک کے تھی کہ سگنل گرین ہو گیا اور گاڑیاں آہستہ آہستہ چل پڑیں۔ جان ایف کینیڈی اپنی آہستہ سے چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے اترا اور بھاگتا ہوا اس سیاہ فام عورت کا جا کر ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے شاپنگ بیگز کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس عورت کو سڑک پار کروانے لگا۔ اس وقت یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ امریکہ کے جتنے بھی لوگ تھے، وائٹ لوگ جتنے بھی تھے، وہ تمام بلیک سے نفرت کرتے تھے، یعنی کہ گورے جتنے بھی تھے وہ کالوں سے نفرت کیا کرتے تھے، اور یہ اس یعنی کہ بننے والے صدر یعنی جان ایف کینیڈی کا اپنی گاڑی سے نکل کر اس بوڑھی عورت کی مدد کرنا کوئی ایک یعنی کہ ایسے ہی سمجھیں کہ کوئی سی معجزے سے خالی نہیں تھا۔ تمام اس کے ڈرائیورز حضرات اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ خیر، قصہ مزید مختصر کہ جب وہ واپس اپنی گاڑی میں پہنچا تو اس کے ایک ساتھی، اس کے دوست نے اسے پوچھا کہ جان ایف کینیڈی، تم نے اتنی تکلیف اٹھانے کی زحمت کیوں کی؟ تو کینیڈی نے جواب دیا، آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں بہت جلد امریکہ کا صدر بننے والا ہوں۔ اس کا ساتھی یہ سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس وقت جان ایف کینیڈی نے دور دور تک امریکہ کا صدر کا الیکشن لڑنے کا ابھی سوچا ہوا بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کو مزید بتایا کہ سوچو، اگر کوئی ایسی کنڈیشن بن جائے، میں جب امریکہ کا صدر کا الیکشن لڑ رہا ہوں اور میری اپوزیشن پارٹی کا جو صدر ہوگا اس کا یعنی کہ جو میرا مخالفین ہوگا، اس کے اور میرے ووٹ صرف ایک ووٹ پر آ کر اٹک جائیں گے، اور وہ ایک ووٹ ہمارا فیصلہ کرے گا کہ اگر اس کو وہ ایک ووٹ پڑے گا تو وہ صدر بن جائے گا، اور اگر مجھے وہ ایک ووٹ پڑے گا تو میں صدر بن جاؤں گا۔ اور تم فرض کرو کہ اسی وقت یہ جو عورت ہے اس کے ہاتھ میں وہ ووٹ ہے، یعنی کہ یہی اس کا آخری ووٹ ہے، اور اس وقت یہ عورت یقیناً مجھے ہی ووٹ دے گی اور میں صدر بن جاؤں گا۔ یہ بات ایک فرضی تھی جو اس نے اس وقت کہی تھی، اور اس کے دوست نے کہکا لگا کر اس کی بات کو آئیں بائیں کر دیا۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جب 6 سال کے بعد جان ایف کینیڈی نے اپنا الیکشن لڑا تھا تو اس وقت وہ صرف 0.2% کے اوپر اس نے کامیابی حاصل کی تھی، اور وہ اس وقت اس نے اپنے دوست کو بلوا کر کہا تھا کہ دیکھ لو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں صرف ایک آدھے ووٹ کی وجہ سے ہی کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ ووٹ مجھے یقین ہے کہ اسی عورت کا ہے۔ اس نے مزید اس کے کان میں کہا تھا کہ جب میں نے تم سے اتنی یقین کے ساتھ 6 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا، تو وہ اس وجہ سے کہی تھی کہ جب میں نے اس عورت کی مدد کی، اس سیاہ فام عورت کی میں نے مدد کی تھی، تو اس وقت جب میں اس کو سڑک پار کروا رہا تھا تو اس نے میرے کان میں کہا تھا کہ تم امریکہ کے صدر ضرور بنو گے، اور مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ اس ماں کی دعائیں، اس بوڑھی عورت کی دعائیں ضرور رنگ لے کر آئیں گی۔ اس نے مزید کہا کہ آپ اقتدار بنا تو سکتے ہیں، لیکن اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں بھی معاشروں کے اندر دوسرے لوگوں کی مدد کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔